کہ بھئی یہ گندگی اتارو. جو 11 مہینے خواہشات نفس تم سے پہلی امتیں تھی ان کا درجہ تم سے کم تھا, انہوں نے روزے رکھ لیے ہیں تو تمہیں کیا مصیبت ہے, تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ڈاکٹر اور طبیب وہ آپریشن کر دے تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے کہ اس نے فاسد مادہ اور گندا مادہ نکال کر جو ہے وہ باہر پھینک دیا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں, روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں. دیکھو لوگ اللہ کے حکم میں شفقت اور رحمت ہی ہوتی ہے. اب دیکھو ایک بچہ وہ اس کے لیے ایک چیز کھانا نقصان دہ ہے اور ایک چیز دوائی کھانا جو ہے وہ فائدے مند ہے. اب وہ دوائی کھاتا نہیں ہے, دوائی نہیں کھاتا تو ماں باپ اس کو زبردستی کھلوا دیتے ہیں, زبردستی کھلاتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اسی میں ہے, اگر اس نے دوائی نہ کھائی تو یہ بچہ بیمار رہے گا اور یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب اس کو دنیا کا ہر بندہ شفقت قرار دیتا ہے, ہر بندہ اس کو شفقت کہتا ہے کہ وہ شفقت ہے ماں باپ کی. اسی طرح اللہ رب العزت سمجھتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر روزہ رکھنے میں اتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہے کہ اگر انسانوں پر فرض نہ قرار دیتے تو یہ رکھتے نہ اور ان کو جو ہے وہ فائدہ نہ حاصل ہوتا. اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر فرض قرار دے دیے گئے. یہ اتنی بڑی شفقت ہے اللہ کی, اتنی بڑی رحمت ہے. ایک ڈاکٹر اور طبیب وہ آپریشن کر دے تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے کہ اس نے فاسد مادہ اور گندا مادہ نکال کر جو ہے وہ باہر پھینک دیا ہے. اور سب اس کو انعام دیتے ہیں, اس کو فیس بھی دیتے ہیں. لیکن کتب علیکم الصیام, یہ روزے انسان کے اندر جو گندگی ہے اس کو اس طرح نکال دیتے ہیں جس طرح طبیب اور ڈاکٹر جو ہے وہ گندا مادہ نکال کر جو ہے وہ باہر پھینک دیتا ہے. یہ روزے اس طرح انسان کے گناہوں کو جو ہے وہ دھلا کر جو ہے وہ باہر پھینک دیتے. اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام, فرض قرار دے دیے گئے ہیں, یہ فرض قرار دے دیے گئے ہیں. اور فرمایا تم پر روزے فرض قرار دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے پہلے لوگوں پر بھی فرض قرار دیے گئے. قرآن کریم کی عجیب بلاغت ہے, اس میں شوق بھی ہے, اس میں خوف بھی ہے, اس میں شرم بھی دلائی گئی ہے اور اس میں رغبت بھی جو ہے وہ دلائی گئی ہے. دیکھو ایک بندہ کمزور ہو, وہ دوڑ کر 1 میل سفر کر لے تو دوسرے کو کہا جائے کہ بھئی وہ دیکھو کمزور آدمی نے سفر کر لیا تو تجھے کیا ہے, تو اس کو شرم آتی ہے کہ بھئی کمزور نے سفر کر لیا ہے تو میرے لیے کون سا مشکل. تو فرمایا کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلی امتیں تھی ان کا درجہ تم سے کم تھا, انہوں نے روزے رکھ لیے ہیں تو تمہیں کیا مصیبت ہے, تم کیوں نہیں رکھ سکتے. شوق ہے, کمزور آدمی جب دوڑا تو طاقتور کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ گیا ہے تو تم بھی پیچھے چلو, تو اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے سفر کر لیا ہے تو میرے لیے کیا آسان مشکل ہے, وہ بھی دوڑ کر جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ سفر کر لیتا ہے. اور کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے پہلے لوگوں پر جو ہے وہ فرض قرار دیے گئے تھے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس میں فائدہ بھی تمہارا ہی ہے, فائدہ بھی تمہارا ہی ہے, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھو تمہارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا کام کیا کہ تم میں فاسد مادے, گندگی, غلاظت, جس طرح وہ غلاظت جنت کے اندر جانے سے مانے ہے, اس کو نکالنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ روزے جو ہے وہ فرض قرار دے دی. ایک بندہ دیکھو, ایک بندہ اس کو
بادشاہ اپنے دربار میں لانا چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے کھڑا ہو اور میرا دیدار کرے، میرے انعامات اس کو ملے، لیکن اس کا جسم گندا ہے، اس کے کپڑے خراب ہیں، تو پہلے ملازموں کو کہتا ہے بھئی اس کو جو ہے وہ حمام کے اندر لے جاؤ، یہ گرم پانی سے نہائے، اس کے جسم صاف ہو، اس کو اچھے اور شاہی لباس پہنا کر جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ اب وہ اس کو گرم پانی کے پاس لے جاتے ہیں اور اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اور وہ چیخیں مارے اور روئے، کہے بھئی میرا لباس مجھ سے کیوں لے رہے ہو، وہ کیوں لے رہے ہو، اور یہ لباس مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو دنیا والے اس کو بے وقوف کہیں گے کہ یہ لباس اچھا لباس ہے، یہ تو بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے یہی لباس پہنو گے تو تب بادشاہ کے دربار میں جا سکو گے، اس کے بغیر نہیں جا سکو گے، یہ لباس تو بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ بادشاہ کے دربار کے اندر آئے اور بادشاہ اس سے ہم کلامی کرے اور اس سے گفتگو کرے، اور یہ بندہ منہ دوسری طرف پھیر لے، اور بادشاہ اس سے ہم کلامی باتیں کرتا ہے، یہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، تو یہ بادشاہ کے دربار کی جو ہے وہ توہین ہوتی ہے، اور بادشاہ کی توہین ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے وہ منہ دوسری طرف پھیر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ انسان کے گندگی اتارنے کے لیے روزے رکھے ہیں کہ بھئی یہ گندگی اتارو، جو 11 مہینے خواہشات نفسانی ہیں ان کو ختم کرو، گرم پانی سے نہلا کر آؤ، یہ گندگی دور کرو، اور پھر ہمارے دربار کے اندر آؤ، اور پھر یہاں جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، پھر عبادت کرو۔ گندگی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا جاتا، اس لیے جس کے اندر خواہشات کی گندگی ہوتی ہے وہ نماز کے اندر کیسے کھڑا ہوگا، وہ اللہ سے ہم کلامی جو ہے وہ کس طرح کرے گا؟ اس کو کیا مزہ آئے گا کہ گندا لباس پہن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے؟ اس کو مزہ نہیں آئے گا، مزہ اس کو آئے گا جو خواہشات چھوڑ کر وہی لباس پہن کر آئے گا جو اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے، کہ نماز کے اندر ایسی ٹھنڈک رکھی ہے، فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور فرمایا نماز پڑھنا، سجدہ کرنا ایسے ہے جیسے رحمان کے قدموں کے اوپر سر رکھ دینا ہے، اس طریقے سے جو سر رکھے گا اس کو جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ لذت اور مزہ آئے گا۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے، ان روزوں کے اندر انسانیت کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، اس کے بغیر لوگ جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے۔